السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 10 آج ہم اسٹارٹ کریں گے اور اس کا ٹاپک ہوگا موضوع عللی جامعہ ترمذی، یعنی امام جامعہ ترمذی کا جو موضوع علل جامعہ ترمذی کا، جامعہ ترمذی کی جو علل ہے اس کا موضوع۔ اتقل ترمذی هذا الاسم کتاب العلل علی کتابی هذا بمعنی غیر المعنی المتعارف لهذه التسمیہ وغیر المشہور عند المحدثین من معنی العلہ انہا سبب خفی قادم فی صحت الحدیث وظاہر السلام منہ۔ امام ترمذی نے اطلاق کیا ہے اس اسم کتاب العلل کا اپنی کتاب پر ایک معنی کے ساتھ جو کہ اس معنی سے مختلف ہے جو کہ مشہور ہے محدثین کے ہاں، اور اس کا مطلب کیا ہے علہ کا، کہ ایک ایسا خفی چھپا ہوا سبب ہے جو کہ قادح یعنی قدح کا سبب، برائی کا یا خرابی کا سبب بنتا ہے صحت حدیث میں، وہ ظاہر و سلام منو، لیکن ظاہراً وہ اس سے سلامت لگ رہی ہوتی ہے۔ انما اراد الترمذی هنا من العلل المعنی اللغویہ وہ سبب، وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی کی جو مراد ہے یہاں پر علل سے وہ ہے اس کے لغوی معنی، اور وہ ہے سبب۔ وذلك لأنه إنما يبين في كتابه العلل الصغير، اور وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں علل صغیر میں هذا قواعد وأصولا عامة وهامة في قلوب الروایات وردها، کیونکہ وہ ایسے قواعد اور اصول جو کہ عام ہیں اور مہم ہیں، اہمیت والے ہیں، روایت کے قبول و رد میں بیان کرتے ہیں اپنی علل صغیر میں، مما يدل على انه لم يطلق کلمۃ العلل بالمعنی المشتہر بین المحدثین، جو کہ اس بات پر دلالت کہ ان کی مراد کچھ اور تھی اور جو مشتہر معنی ہے، مشہور معنی محدثین کے ہیں وہ نہیں ہے۔ بل ارادہ المعنی العام، بلکہ وہ ایک زیادہ عام معنی مراد لیتے تھے اس سے اور اس کا اطلاق کرتے تھے اس کے اوپر، ای علل قبول روایات و ردها، یعنی کہ سبب روایت کو قبول و رد کرنے کا۔ لما المذکور فی هذا الکتاب کما قال علامہ الکنکوہی فی یدل علی التوثیق والصحہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ مذکور ہے، جیسے کہ علامہ الکنکوہی نے کہا ہے، وہ دلالت کرتا ہے توثیق اور صحت پر حدیث کی۔ وقد اودع الامام ابو عیسیٰ الترمذی کتاب الصغیر هذا اصولا حدیثیۃ ومسائل جعلوها مثابۃ یرجع الیہا قاری کتابہ الجامع، کما ان قواعد و اصول عامۃ فی علم، یعنی امام ترمذی نے اس کتاب میں بچھائے ہیں وہ قواعد اور اصول جو کہ حدیث سے متعلق ہیں، اور ایسے مسائل جن کو انہوں نے ثابت کیا اس کتاب میں، جس کی ضرورت ہوگی قاری کو جو کہ ان کی کتاب الجامع ترمذی پڑھتا ہے، اور وہ ایسے قواعد اور اصول ہیں جو کہ عام ہیں علم حدیث میں۔ باقی آپ کو شروع میں نے بتایا تھا کسی درس میں کہ صحیح حدیث کی جو 5 شرائط ہوتی ہیں ان میں سے آخری ہوتی ہے السلامہ من العلل، السلامہ من الشذوذ والعلل، شذوذ چوتھی اور 5ویں علل، شذوذ اور علل سے اس کا پاک ہونا، تو لہٰذا خود بخود علل کا ٹاپک اس کے اندر آ جاتا ہے، علل کا موضوع اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وَيُمْكِنُنَا بِالصَّبْرِ وَالدِّرَاسَةِ، صبر کہتے ہیں سین کے ساتھ ایکسپلور کرنا، گہرائی میں جا کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ اگر ہم گہرائی میں جائیں، ڈیپ ایکسپلوریشن کریں، والدراسہ اور اسٹڈیز کے تھرو، ان نرجع هذه الاصول والمسائل الى مقاصد اساسیۃ نبینها فیما یلی، وہ کہتے ہیں کہ ڈیپ ایکسپلوریشن اور دراسہ کے ذریعے ممکن ہے کہ ہم اصول کی طرف لوٹیں، مسائل کی طرف جو کہ اساسی مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں اس معاملے میں، جن کو ہم بیان کریں گے آگے جا کے، جو اب نیکسٹ آ رہے اگلے مرحلے میں۔ اولاً اس میں سے کہتے ہیں پہلا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان اصول اور مسائل کو لوٹائیں گے اساسی یعنی کہ بنیادی مقاصد کی طرف جو کہ ہم بیان کریں گے جو نیکسٹ آئیں گے، اور پھر اس میں سے کہتے ہیں کہ پہلا کیا ہے، بیان
حالی احادیثی کتابی الجامعہ من حیث العمل بہا اجمالا، کہ عمومی طور پہ اجمالی طور پر اس بات کا بیان کہ یہ جو کہ کیا حال ہے احادیث کا، جو الجامعہ ترمذی ہے اس کی احادیث کا کیا حال ہے عمل کے لحاظ سے، من حیث العمل بہا ان پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اجمالی طور پر، عمومی طور پر۔ قال ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں جمیع ما فی حاضر کتابی من الحدیث معمول بہ، کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ ایک ایسی حدیث ہے جس پر عمل کیا گیا، یعنی کہ وہ عمل پیرا ہوئی ہوئی حدیث ہے۔ وقد اخذ بھی بعض اہل العلم ما خلا حدیث ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر حدیث کو کسی نہ کسی اہل علم نے اخذ کیا ہے اپنے مذہب میں یا عمل کے لیے، سوائے دو حدیثوں کے، سوائے دو حدیثوں کے۔ وہ آگے آئے گا تو ہم پڑھ لیں گے ایک جمع بین الصلاتین کی، اور اس میں بھی جو ہے نا کچھ تفصیل ہے، اور ایک اور ہے جمع بین الصلاتین ہے، اور ایک وہ ہے یعنی پانچویں دفعہ جو ہے وہ چور کے ہاتھ پیر جب کٹ جائیں اور وہ پانچویں دفعہ بھی چوری کرے تو پھر اسے قتل کر دینا، غالباً والی حدیث ہے، پھر بھی دیکھ لیں گے۔ وفی حاضر فائدہ کبیرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا فائدہ ہے، تلقی الضوء علی قوت احادیث الکتاب، وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا فائدہ ہے اور یہ روشنی ڈالتی ہے اس کتاب کی احادیث کی قوت پر، وتنفع الفقیہ فی العمل بها، اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے فقیہ کو اس پر عمل کرنے کے حوالے سے، کما فصلناہ فی تعلیقنا علی الشرح، وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا اس شرح کی تعلیق میں، یعنی کہ کمنٹری میں، جو کہ ہم صفحہ 5 پر کرائیں، یعنی جب یہ شروع ہوگی شرح ترمذی باقاعدہ طور پر تو اس کے ہم 5ویں صفحے کے اوپر ہی کریں گے۔ ماضی کا صیغہ انہوں نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ بعد میں لکھا ہے جو مقدمہ اس کا۔ ثانیاً وہ کہتے ہیں دوسری وجہ جو ہے وہ کیا ہے، بیان ماخذی ما ذکرہ من الفقہ والصناعۃ الحدیثیہ، وہ کہتے ہیں اس بات کا بیان کہ امام ترمذی کا ماخذ کیا ہے، جو انہوں نے فقہ اقوال نقل کیے کہ امام محمد اسحاق، ابو حنیفہ یا دیگر لوگوں کا یہ مذہب تھا، تو اس کا ماخذ کیا ہے، تو انہوں نے وہ بھی بیان کیا، کہ میرا یہ ماخذ ہے اس علل کے اندر، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہوائی اقوالیں، اور صناعت الحدیثی، اور حدیث کی صنعت کے اعتبار سے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں وما ذکرنا فی حاضر الکتاب من اختیار الفقہاء، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اس کتاب میں ذکر کیا ہے فقہاء کے اختیار میں سے، فما کان من قول سفیان الثوری فاکثرہ ما حدثنا به محمد بن عثمان الکوفی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان الثوری، تو کہتے ہیں کہ سفیان الثوری کے اقوال میں سے ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ کس طرح سے ذکر کیا ہے، محمد بن عثمان الکوفی حدثنا عبید اللہ، اور ان سے بیان کیا عبید اللہ بن موسیٰ نے، اور انہوں نے سفیان الثوری سے، الی آخر ما ذکروا من السنة التي نقل بها عن الفقهاء فقہم و آراؤم التي اورد فی کتاب، یہ وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ باقی تمام کے لیے بھی انہوں نے ایسے سندیں نقل کری۔ وہ یہ فائدۃ جلیلۃ فی معرفت هذه الاقوال، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے اقوال کی صحت کے اعتبار سے، وہ موقع آرائی کل امام فی مذہبی، اور ہر امام کا اپنے مذہب میں آرا کے حوالے سے کہ کیا اس کی رائے تھی اس کے موقع کے حوالے سے، یعنی ہمیں صحیح سند کے ساتھ ان مذاہب کے اقوال مل گئے اس کتاب میں، تو جامعہ ترمذی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ وقال ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں وما کان فیہ من ذکر العلل، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ علل کے حوالے سے اس کتاب میں ہے، فی الاحادیث والرجال والتاریخ وهو ما استخرجته من کتاب التاریخ، وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے میں نے جو کچھ رجال کے وجہ سے، تاریخ کے اعتبار سے اور حدیث کے علل کے اعتبار سے استخراج کیا ہے، نکالے، وہ کتاب تاریخ میں سے، اکثر ذالک ما نظرت بھی محمد بن اسماعیل، اور وہ کہتے ہیں کہ ناظرت، اور اس میں سے اکثر جو ہے وہ جو میں نے یعنی کہ امام بخاری کے ساتھ بھی محمد بن اسماعیل، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام بخاری کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، وہ اکثر ذالک ما نظرت، انہوں نے کہا کہ جو میں اس میں سے زیادہ تر وہ جو میں نے مناظرہ کیا امام بخاری کے ساتھ اس میں سے، ومنہ ما نظرت بھی عبداللہ بن عبد الرحمن، اور اس میں سے وہ بھی ہے جو میں نے مناظرے کی عبداللہ بن عبد الرحمن کے ساتھ، یعنی ایک طرح سے ان کے ساتھ بیٹھ کے نشستیں، مذاکرے وغیرہ،
وہ ابو زرع، اور ابو زرع راضی، ابو زرع سے بھی انہوں نے فائدے اٹھائے. سوچیں ترجمہ، ما کلم ہوا ناظر الی فی کتابی ای حاورہ معہم. یہ میں نے اس کے ساتھ ایک لائن لکھی ہے جس کا مطلب ہے کہ ان سب کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا، ناظرہ الی فی کتابی اپنی کتاب میں، ای حاورہ معہم یعنی کہ ان کے ساتھ بحث کری، بات کری. وہذا بیان ہام یدل علی قوتی محتوی کتابی. محتوی کہتے ہیں کانٹینٹس کو، اس کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے جو کہ دلالت کرتا ہے ان کے کتاب کے کانٹینٹ کی قوت پر، الجامع کی. من هذه العلوم المعارف لقوت مراجعها. وہ کہتے ہیں کہ ان علوم میں سے اور ان کی معرفت کے وجہ سے اگر کوئی ان کی مراجعت کرنا چاہے، لقوت مراجعها، یعنی کہ یہ کیا دلالت کرتا ہے کہ ان کی کتاب کا جو کانٹینٹ الجامع ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے مراجع کے اعتبار سے. وہی ہونا مراجعون من کباری ائمۃ العلم، کیونکہ یہ جو ان کا مرجع ہے، لوٹنے کی جگہ جہاں سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے، جو ان کی بیس ہے، وہ بہت بڑے کبار ائمہ علم ہیں. ثالثاً تیسرا وہ کہتے ہیں بیان اصول فی علوم الروات. وہ کہتے ہیں اور پھر تیسرا یہ کہ انہوں نے اصول بیان کر دیے مختصراً روات کے علوم کے حوالے سے. بیان ترمذی مشروعیہ الجرح والتعدیل. امام ترمذی نے بیان کیا واضح طور پر کہ جرح و تعدیل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ورد علی الذین انتقدوا کلام المحدثین فی ذلک، اور انہوں نے سخت رد کیا ان لوگوں کے اوپر جو کہ نقد کرتے ہیں ائمہ محدثین کے کلام میں کہ تم لوگ تو جرح کرتے ہو، غیبت کرتے ہو اور اس طرح کی چیزیں. بسبب تحرجہم من الغیبہ التی توہموها فی جرح الضعفاء. وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو محدثین جرح کرتے تھے ضعفاء کے اوپر، تو وہ یہ الزام لگاتے تھے، یعنی وہ خود اس سے دور رہتے تھے غیبت سے، اور اس کا وہ الزام لگاتے تھے محدثین کے اوپر کہ تم لوگ جو ہے تہمت لگاتے تھے کہ تم لوگ ضعفاء پر تنقید کر کے جو ہے غیبت کا شکار ہو رہے ہو. وقد شدد الترمذی النکیر علیہم، اور امام ترمذی نے ان پر شدید نکیر کری. وعبر یقول، اور انہوں نے بقولی، اور انہوں نے تعبیر کیا اس قول کے ساتھ، وقد عاب بعض من لا یفهم، کہ اس کو کچھ لوگوں نے عیب سمجھا جرح و تعدیل کے علم کو، جو سمجھ ہی نہیں رکھتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وبین ترمذی اقسام الروات و احوالهم وحال کل قسم، اور امام ترمذی نے واضح طور پر بیان کیا روات کی اقسام، ان کے احوال اور ان کی ہر قسم کا حل. ومنهم من هو متهم بالکذب او کان مغفلا یخطئ الکثیر. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ متهم بالکذب ہیں، جن کے اوپر جھوٹ کا الزام لگائے، یا پھر وہ اتنے غافل ہیں کہ کثیر غلطیاں کرتے ہیں. کما عبرت، جیسے کہ امام ترمذی نے تعبیر کری، ومنهم من یتهم او یضاعف لغفلته وکثرت خطئه، اور اس میں سے ایسے ہیں جن پر اتہام لگایا گیا یا ان کی تضعیف کی گئی ان کی غفلت کی وجہ سے، ان کی کثرت خطا کی وجہ سے. ومنهم اہل صدق وجلالۃ قد زکاہم قوم بجلالۃ وصدق، اور ان میں سے ایسے ہیں جو کہ سچائی کے جاننے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اہل صدق ہیں اور جلالت والے ہیں، اور ان کی تذکیر یعنی کہ ان کی پاکی بیان کی اور ان کو ریکمینڈ کیا ہے ایک قوم نے ان کی جلالت اور ان کے سچ کی وجہ سے. وتکلم فیہم آخرون من قبل حفظہم، اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں اور انہی لوگوں کے بارے میں، یعنی جن کے بارے میں تعریف کی ہے کچھ نے ایک قوم نے، تو کچھ نے ان کے اوپر کلام بھی کیا ان کے حفظ کی وجہ سے. وأوضح الترمذی حکم کل طبقۃ مما سیأتی بشرح الحافظ ابن رجب. پھر وہ کہتے ہیں کہ اور امام ترمذی نے وضاحت کی ہے ہر طبقے کے حکم کی جو کہ آگے آئے گا، اور امام ابن رجب کی شرح کے ساتھ. واخفلا طبقۃ رابعۃ ہی طبقۃ الحفاظ المتقنین المتفق علی الاحتجاج بحدیث. اور پھر انہوں نے ایک چوتھے طبقے کو بھی ذکر کیا جو کہ حفاظ متقنین کا ہے، جس کے اوپر سب متفق ہیں، جن کے اوپر سب متفق ہیں کہ ان سے احتجاج کیا جا سکتا ہے حدیث کے معاملے میں. فسکت عن هذا القسم للعلم به ووضوحی. وہ کہتے ہیں کہ ان کے واضح ہونے کی وجہ سے اور
اس کے معلوم ہونے کی وجہ سے امام ترمذی نے ان کے اوپر کلام نہیں کیا، کیونکہ یہ سب ان کے حوالے سے چپ رہے، یہ کامن لوگ ہیں۔ وَنَبَّهَ عَلَى الْاخْتِلَافِ لَهُمْ فِي جَرْحِ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَتَعْدِيلِهِمْ، البتہ امام ترمذی نے ساتھ ساتھ الرٹ کر دیا، وارن کر دیا کہ کچھ علماء ان پر بھی اختلاف کرتے ہیں جرح کے حوالے سے اور ان کی تعدیل کے حوالے سے۔ وہ بذالک تناول فی کتاب الاصل الاصیل لمقاصد علوم الروات، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی کتاب جو ہے وہ بن گئی، کیا چیز بن گئی؟ یعنی کہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی، اصل اصیل آ گئی ان کی کتاب کے اندر مقاصد علوم روات کی، یعنی وہ علوم روات کے جو مقاصد ہیں اس کے لیے ان کی کتاب کے اندر اصل اصیل آ گیا، یعنی نچوڑ اور اصل۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ لیکچر اینڈ کر دینا چاہیے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ود دا سیکنڈ 11th کے ساتھ انشاءاللہ کل چوتھے والے پارٹ سے سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔